آپ نے سامنے کن لوگوں کو بٹھا کے مذاکرات شروع کر لیے، تو تھوڑا اس میں اگر آپ غور کریں تو حکومت کو بھی تھوڑی ضرورت ہے مذاکرات کی، اور حکومت کو اور پی ٹی آئی کو، یہ دونوں جو معاملات چل رہے ہیں کہ ایک طرف حکومت کو ضرورت ہے، دوسری طرف پی ٹی آئی جو ہے وہ اتنی اس طرح کے مذاکرات کیوں چاہ رہی ہے۔ اصولی طور پہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہاں پہ اچکزئی صاحب بیٹھے ہوتے، جو پارٹی کے اپنے لوگ ہیں، اہم لوگ، عمر ایوب خان جن پہ زیادہ ڈپینڈ کرتے ہیں، عمران خان ان دنوں، اور بشرا بی بی، وہ بھی نہیں آئے۔ پھر یہ کہ اس میں وہ علی امین گنڈا پور بھی نہیں آئے، وہ دونوں تینوں نہیں آئے، اور ایک اسد کیسر کو بٹھا دیا، اور اسد کیسر پہ تو عمران خان کو کوئی ٹرسٹ نہیں۔ یہ ٹائم بائنگ ہے دونوں طرف سے، میں بتا رہا ہوں، دونوں اطراف جو ہیں وہ ٹائم بائے کر رہی ہیں۔ ایک بات طے ہے کہ اس سے مضبوط کیس کوئی اور نہیں ہے عمران خان۔ اس سے پہلے ایک دو کیسز ٹھیک تھے، لیکن یہ سب سے مضبوط کیس ہے۔ اب حکومت بھی اس پہ یہ بات کرتی نظر آ رہی ہے جو میں ابھی آپ کو بتانے لگا ہوں، کہ اس کیس کو بھی مس ہینڈل کیا گیا، اس کو بھی طریقے سے فائل نہیں کیا گیا، اس کو بھی پوری طرح سے صحیح طرح سے لڑا نہیں گیا۔ اب وہ بندہ جو ہے اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ اس نے چونکہ عمران خان، فری عمران خان کا نعرہ لگایا اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ، تو وہ اکاؤنٹ جو ہے وہ کسی نے کہہ دیا کہ وہ جعلی ہے، تو اس پہ گورنمنٹ کے جو لوگ تھے ان کے سرکلز میں بڑی ایک سائے آف ریلیف آیا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ تو اب گورنمنٹ کی طرف سے ہی کوئی ڈپلومیٹک سورسز سے کوئی تھرڈ مین کے ساتھ رابطہ کیا گیا، اور اس تھرڈ مین سے مجھے پتہ چلا ہے کہ گرینل کا ہی اکاؤنٹ ہے، وہ بالکل اصلی ہے، وہ جینون ہے، جس پہ اس نے یہ نعرہ لگایا، اور وہ کچھ دنوں میں ایک ٹی وی انٹرویو دینے والا ہے، رچرڈ گرینل، اور اس ٹی وی انٹرویو میں عمران خان کے حوالے سے گفتگو کرے گا۔ ناظرین، اپوزیشن اور اپوزیشن یعنی پی ٹی آئی، اپوزیشن تو نہیں کہنا چاہیے، پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان مذاکرات کا آغاز ہو گیا ہے۔ آغاز تو ہو گیا ہے، کچھ ماننے کو بھی تیار نہیں ہے کہ آغاز ہوا یا نہیں ہوا۔ خیر، ان مذاکرات کا مستقبل کیا ہے، اور مستقبل ابھی سے طے تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن کچھ علامتیں تو نظر آتی ہیں، اس پہ بات تو کرنی چاہیے۔ ایک تو یہ اس پہ بات کرتے ہیں، اور یہ جو مذاکرات ہیں ان سے بڑی جڑی ہوئی چیزیں ہیں، تین چار، وہ بھی میں بتاتا ہوں آپ کو۔ تو سب سے پہلے آج مذاکرات ہوئے، ایک طرف ایک لمبی لائن آپ نے ٹی وی چینلز میں دیکھا، بیٹھے ہوئے لوگ 7 لوگ، جن میں 3 نون لیگ کے تھے، 2 پیپلز پارٹی کے تھے، 2 باقی پارٹیاں جس میں آئی پی پی کے علیم خان اور ایم کے ایم کے فاروق ستار تھے، اور دوسری طرف اسد کیسر تھے۔ یس، باقی 2 بھی تھے، لیکن صرف اسد کیسر تھے۔ پی ٹی آئی سے تو اسد کیسر تھے، حامد رضا تو پی ٹی آئی سے نہیں ہے۔ وہ گو کے کہتے ہیں کہ میں پی ٹی آئی کی حمایت سے الیکشن جیتا ہوں، لیکن وہ پی ٹی آئی کے نہیں ہیں، ان کی تو اپنی ہے سنی اتحاد کونسل، اور ایک مذہبی جماعت، 2 مذہبی جماعتوں کے لوگ تھے، ایک وہ راجہ عباس ناصر عباس۔ تو یہ لوگ تھے بیٹھے ہوئے، یہ مذاکرات تھے۔ اب اس سے میں آپ کو کیا کہوں، آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ایک طرف پوری حکومت، پورے اتحادی بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک طرف جو ہے وہ صرف 3 لوگ، بلکہ ایک بندہ، اور بلکہ 2 ساتھ جو تھے وہ تو انہوں نے نتھی کیے، اور یہ 2 لوگ جو ہیں جو ساتھ ہیں، ان کی وجہ سے پرابلم ہوگا۔ دیکھیں آپ، دیکھیں کنڈکٹ کون کر رہا ہے، جو درمیان میں بیٹھا ہوا ہے وہ ہے اسپیکر ایاز صادق، ایک بڑا منجا ہوا پارلیمنٹیرین، ایک سیاستدان، کتنے عرصے سے وہ الیکٹ ہوتا آ رہا ہے، اور ان کے ساتھ ظاہر ہے حکومت کے بڑے ہی اہم آدمی اسحاق ڈار ہیں، اور عرفان صدیقی ہیں، اور رانا ثناءاللہ ہیں، اور پھر یہ کہ ادھر فاروق ستار ہیں، اپنی پارٹی کا بہت اہم بندہ ہے، آئی پی پی سے علیم خان ہے، ادھر سے پیپلز پارٹی کے لوگ بڑے اہم ہیں، اور آپ نے سامنے کن لوگوں کو بٹھا کے مذاکرات شروع کر لیے، تو تھوڑا اس میں اگر آپ غور کریں تو حکومت کو بھی تھوڑی ضرورت ہے مذاکرات کی، اور حکومت کو اور پی ٹی آئی کو، یہ دونوں جو معاملات چل رہے ہیں کہ ایک طرف حکومت کو ضرورت ہے، دوسری طرف پی ٹی آئی جو ہے وہ اتنی اس طرح کے مذاکرات کیوں چاہ رہی ہے۔ دیکھیں اصولی طور پہ کیا ہونا چاہیے تھا، میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں، اصولی طور پہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہاں پہ اچکزئی صاحب بیٹھے ہوتے، محمود خان اچکزئی، جو پہلے مذاکرات کے لیے ڈیزگنیٹڈ تھے، اور انہوں نے بڑی کوششیں کی، اور وہ ایک مجا ہوا سیاستدان ہے، پرانا آدمی، مطلب آئیڈیلی تو وہاں پہ مولانا فضل الرحمان کو ہونا چاہیے تھا، یعنی کہ اپوزیشن اتحاد تو یہ ہے،
اور مولانا فضل الرحمان کو انہوں نے جان بوجھ کے ناراض کیا ہوا ہے، اور ادھر سے اچکزئی صاحب جو ہیں ان کو نہیں بٹھایا۔ اور پھر یہ کہ جو پارٹی کے اپنے لوگ ہیں، اہم لوگ، عمر ایوب خان جن پہ زیادہ ڈپینڈ کرتے ہیں عمران خان ان دنوں، اور بشرا بی بی، وہ بھی نہیں آئے۔ ریزنز تو ہوتی ہیں، کیا حکومت کو یہ کہہ کہ ریزنز سے وہ نکل نہیں سکتے تھے؟ پھر یہ کہ اس میں وہ علی بن گنڈا پور بھی نہیں آئے۔ تو یہ اہم لوگ ہیں، وہ دونوں تینوں نہیں آئے، اور ایک اصل کیسر کو بٹھا دیا، اور اصل کیسر پہ تو عمران خان کو کوئی ٹرسٹ نہیں ہے، یہ میں بتا رہا ہوں، یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں آن ریکارڈ۔ تو یہ مذاکرات، اور اس میں یہ دو مذہبی جماعتوں کے بندے اور ان کی جو باہر نکل کے گفتگو ہے، وہ آپ اس سے اندازہ کر لیں۔ اصل کیسر نے کہا جی مذاکرات ابھی باقاعدہ شروع نہیں ہوئے، راجہ ناصر عباس نے ڈائریکٹ اداروں پہ اٹیک کر دیا دوبارہ سے، شروع سے نکلتے ہی، اور پھر یہ کہا کہ یہ تو وہ والے مذاکرات ہیں جو شیخ مجیب اور بھٹو کے ہوئے تھے۔ اندازہ کریں آپ، ان لوگوں کو مذاکرات میں بٹھا کے آپ مذاکرات کیسے آگے چلا سکتے ہیں؟ تو یہ جان بوجھ کے کیا گیا ہے، اس لیے کہ عمران خان نہیں چاہتے یہ۔ اور دوسری بات، ایک بات کر کے آگے میں بتاتا ہوں کہ بیٹھتے ہی کمیٹی نے کیا مطالبہ کیا؟ عمران خان کو رہا کرو، پہلا مطالبہ۔ مطلب جہاں جو بڑا ایشو ہے آپ وہاں سے شروع کریں گے تو آگے چل ہی نہیں سکیں گے، بڑی سادہ سی بات ہے۔ تو مذاکرات میں بڑے دھیمے چلنا پڑتا ہے، اور ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو ایسا آگے بات کو بڑھاتے ہیں، لیکن اس کا مقصد، اصل میں مقصد مذاکرات ہے ہی نہیں، یہ ٹائم بائنگ ہے دونوں طرف سے۔ میں بتا رہا ہوں دونوں اطراف جو ہیں وہ ٹائم بائے کر رہی ہیں۔ یہ جو گورنمنٹ ہے وہ کیوں کر رہی ہے؟ وہ اس لیے کر رہی ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ ہم انگیج ہیں، ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، ہم پولیٹیکلی معاملات کو حل کر رہے ہیں۔ جو ادھر ادھر سے اعتراضات اور بڑی بمبارڈمنٹ شروع ہو گئی ہے، خاص طور پہ ملک سے باہر سے، تو یہ شو آف کرنا ہے۔ اور گورنمنٹ کسی حد تک مذاکرات میں سیریس ہو بھی سکتی ہے، میں ان پہ پورا شک اس لیے نہیں کر رہا کہ گورنمنٹ کچھ نہ کچھ ان کو دینا چاہتی ہے، ظاہر ہے گورنمنٹ ہے تو کچھ دے گی تو انگیج ہوں گے نا۔ دوسری سائڈ بالکل نان سیریس ہے، میں آپ کو یہ بات سیدھی بتا رہا ہوں، کو مانے اس کو یا نہ مانے، اس لیے نان سیریس ہے کہ ان کے عزائم اور ہیں۔ یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس سے اندازہ کر لیں کہ عمران خان نے کن لوگوں کو لا کے بٹھایا تاکہ بات آگے چل ہی نہ سکے، بیل منڈے چڑھ ہی نہ سکے، یہ ہے اصل مقصد۔ اور دوسری وجہ یہ ہے جو اس سے لنک کر رہی ہے خبر، وہ یہ ہے کہ انہوں نے سزا ڈیلے کی ہے 190 ملین کیس، جو کرپشن کا کیس ہے۔ کوئی اس پہ جو بھی تبصرہ کرتا رہے، ایک بات طے ہے کہ اس سے مضبوط کیس کوئی اور نہیں ہے عمران خان۔ اس سے پہلے ایک دو کیسز ٹھیک تھے، لیکن یہ سب سے مضبوط کیس ہے۔ اب حکومت بھی اس پہ یہ بات کرتی نظر آ رہی ہے، جو میں ابھی آپ کو بتانے لگا ہوں، کہ اس کیس کو بھی مس ہینڈل کیا گیا، اس کو بھی طریقے سے فائل نہیں کیا گیا، اس کو بھی پوری طرح سے صحیح طرح سے لڑا نہیں گیا۔ اور حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم تو لڑ ہی نہیں رہے۔ جس طرح باقی کیسز عمران خان پہ بنائے گئے بغیر سوچے سمجھے اور ہوم ورک کیے گئے، اور وہ فارغ ہوتے گئے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، یہ بھی کہیں فارغ نہ ہو جائے۔ تو اب آگے یہ سوچ آئی ہے، پوری ہیئرنگ ہو گئی، سب کچھ ہو گیا۔ اب انہوں نے سوچا کہ نہیں، یہ تو کہیں اس پوزیشن پہ نہ چلا جائے کہ یہ اڑ جائے، اور ویسے بھی تھوڑی سپیس بھی دینی تھی کہ مذاکرات شروع تو ہو جائے۔ تو چھٹیاں گزاری جا رہی ہیں۔ ایک تو یہ چھٹیوں میں فیصلہ آنا بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک ڈسکریڈٹ چاہتا اس فیصلے کے لیے، اور دوسرا یہ کہ اس پہ اب اس فیصلے کو بڑا سوچ سمجھ کے لکھا جائے گا، تمام پہلوؤں کو کور کیا جائے گا، تاکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو اس پہ کوئی ایسی چیز نہ ملے جہاں پہلے ہی ہاتھ ڈال دیا جائے۔ تو یہ گورنمنٹ کے لوگ، سینئر لوگ میں بتا رہا ہوں، وہ یہ بات کرتے نظر آ رہے ہیں کہ یہ جو کیسز عمران خان کے پہ بنائے گئے، یہ بغیر ہوم ورک کے بنائے گئے، بغیر سوچے سمجھے بنائے گئے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ ان کیسز سے نکلتے جا رہے ہیں۔ تو یہ کسی کی امیچورٹی ہے، کس کی ہے، یہ حکومت والے طے کریں گے، یا جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے دیکھنا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے وہ کریں گے، لیکن یہ ہوا ہے، جو سامنے کی بات ہے وہ ہے۔ اب دوسری بات اس میں یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی والے ہیں ان کو انتظار ہے، وہ چاہ رہے ہیں کہ تھوڑا ٹائم بائے کریں،
ایک انٹرویو آنے والا ہے، میں نے پتہ کیا اپنے ذرائع سے، یہ بڑی خبر اڑی ہوئی تھی کہ جو رچرڈ گرینل ہے، جو ٹرمپ کا بڑا کوئی رائٹ ہینڈ مین ہے، وہ جو بندہ جو ہے وہ اس کو پیسے بنا کے دیتا ہے، نو ڈاؤٹ، میں نے ایک پروگرام کیا، آپ نے دیکھا ہو، وہ اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں، اس کے قریبی لوگ کہتے ہیں کہ وہ بکاؤ مال ہے، یعنی کہ پیسہ لگاؤ اور خرید لو. تو وہ جہاں سے پیسہ نظر آتا ہے وہاں پہ جا کے وہ کچھ نہ کچھ کرنا شروع کر دیتا ہے. تو اس کی پوری تاریخ پچھلی کو ہے، میں نے پچھلا میرا، آپ جو اس سے پہلے میں نے کیا تھا وہ دیکھ سکتے ہیں، آپ اس میں پوری میں نے تفصیل بتائی ہے اور ود فیکٹس بتائی ہے. تو اب وہ بندہ جو ہے اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ اس نے چونکہ عمران خان، فری عمران خان کا نعرہ لگایا اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ، تو وہ اکاؤنٹ جو ہے وہ کسی نے کہہ دیا کہ وہ جعلی ہے. تو اس پہ گورنمنٹ کے جو لوگ تھے ان کے سرکلز میں بڑی ایک سائے آف ریلیف آیا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اور دوسری طرف پی ٹی آئی والے بڑے سیخ پا ہو گئے کہ ایسا نہیں ہے. تو اب گورنمنٹ کی طرف سے ہی کوئی ڈپلومیٹک سورسز سے کوئی تھرڈ مین کے ساتھ رابطہ کیا گیا، اور اس تھرڈ مین سے مجھے پتہ چلا ہے کہ گرینل کا ہی اکاؤنٹ ہے، وہ بالکل اصلی ہے، وہ جینون ہے، جس پہ اس نے یہ نعرہ لگایا. اور وہ کچھ دنوں میں ایک ٹی وی انٹرویو دینے والا ہے رچرڈ گرینل، اور اس ٹی وی انٹرویو میں عمران خان کے حوالے سے گفتگو کرے گا. اب ان کو انتظار ہے کہ مذاکرات کو بالکل سیریس لیول پہ نہ لے جایا جائے، پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں، اور اس طرح سے کر کے آگے لے جایا جائے تاکہ گرینل کا انٹرویو آ جائے اور ان کو ٹرمپ انتظامیہ کا جو مائنڈ سیٹ ہے فار عمران خان اس کا پتہ چل جائے. تو یہ ہے ٹوٹل اندازوں پہ مبنی ساری کہانی. گرینل کیوں کر رہا ہے میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اس میں جو جاننے والے لوگ ہیں یہ جانتے ہیں کہ اس خطے میں، پاکستان میں، اس کے اراؤنڈ افغانستان یا انڈیا یا ان معاملات میں گرینل کو کچھ ملنے والا نہیں ہے، کوئی فائدہ مند کام یہاں ہے نہیں ہے، یہاں سے کوئی پیسے نکالنے والی کوئی بات ہے نہیں. تو گرینل اب کیوں کرے گا یہ سب کچھ؟ تو کیوں کرے گا یہ اب وہ انٹرویو میں بتائے گا. تو یہ اب پی ٹی آئی والوں کو بھی اندازہ نہیں ہے. پیسے ویسے لگائے ہیں انہوں نے، ظاہر ہے وہاں پیسے لگتے ہیں، وہ لیگل ہے، وہ پیسے لگائے ہیں، لیکن پیسے اتنے پیسے جتنے پیسے یہ دے سکتے ہیں امریکی اکانومی میں اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. گرینل کے لیے تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، جو کوسوو، سربیا اور پتہ نہیں جرمنی اور کہاں کہاں جا کے اپنے جو کنویں کھود چکا ہے پیسے نکالنے والے، وہاں سے اس نے نکال کے، اور ٹرمپ کو بھی اس نے نواز دیے اس میں، تو فرنٹ مین بھی ہے اس کا. تو اب اس انٹرویو کا انتظار ہے کہ اس سے پتہ چلے گا. اور دوسرا یہ کہ تھوڑا کھینچ کے 25 جنوری تک لے جایا جائے جب ٹرمپ نے حلف لینا ہے، تو اس کے بعد ارد گرد کوئی تھوڑا صورتحال نظر آ جائے گی، تو پھر جا کے یہ کسی طرف فیصلہ کریں گے. تو یہ اصل مقصد ہے اور یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے. اور حکومت جو ہے وہ 190 ملین کا جو فیصلہ ہے، میری اطلاع اب تک یہی ہے کہ اس فیصلے کو فول پروف ٹائپ بنایا جا رہا ہے تاکہ اس میں سے کوئی غلطی نہ نکلے اور یہ کیس اڑ نہ جائے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کیس بڑا سٹرونگ ہے، اور یہ ایسا کیس ہے کہ جو اگر اس پہ کوئی لوپ ہول نہیں چھوڑتے تو اس پہ عمران خان کی سزا جو ہے وہ شاید نہ معاف ہو سکے، نہ اس پہ فیصلہ معطل ہو سکے. تو یہ تھی اب تک کی اپڈیٹ، اور انشاءاللہ آپ کو کل پھر مزید اپڈیٹ کے ساتھ حاضر